نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عمر کے 20ویں سال میں تھے تو اسی دوران ایک شخص جس کا تعلق قبیلہ بنی زبید سے تھا، وہ مکہ میں کچھ چیزیں فروخت کرنے کے لیے آیا، اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ مکہ کے سردار عاص بن وائل نے اس شخص سے کچھ چیزیں خریدیں اور زبردستی اس کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب اس شخص نے اس سے بڑی بات کی کہ یار میری بیٹی کو چھوڑ دو، لیکن وہ عاص بن وائل آمادہ نہ ہوا۔ اب یہ مظلوم یہ کعبۃ اللہ میں گیا اور کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر مکہ کے شرفاء کو آوازیں دینے لگا کہ میں یہاں مسافر ہوں، میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ اس بندے نے ظلم کیا ہے، میری مدد کرو، میں تمہارے سامنے ترلے کرتا ہوں، منتیں کرتا ہوں کہ میری مدد کرو، خدا دیکھ رہا ہے، خدا کے گھر میں آ کے تمہیں میں اپنی مدد کے لیے آوازیں دے رہا ہوں، میری مدد کرو۔ اب مکہ کے لوگوں نے جب یہ آواز سنی، مکہ کے لوگوں نے اس کا رونا پیٹنا، اس کا پریشان کن ہونا دیکھا، تو مکہ کے لوگ اس کی مدد کو آئے۔ بنو ہاشم کے، بنو زہرہ کے، بنو تیم کے کچھ افراد آئے، ایک درجن بار افراد اکٹھے ہوئے، اس بنی زبید کے بندے کو ساتھ لیا اور عاص بن وائل کے دروازے پہ چلے گئے۔ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اب عاص بن وائل کہنے لگا کہ میں نے اس بندے سے اس سامان کے ساتھ اس کی یہ کنیز بھی خرید لی ہے، یہ اس کی کنیز ہے۔ لیکن زبیدی کہنے لگا کہ نہیں، یہ میری بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کو کیسے فروخت کر سکتا ہوں، میں نے اپنی بیٹی کو فروخت نہیں کیا، بلکہ اس بندے نے زبردستی میری بیٹی کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ اب عاص بن وائل اس لڑکی کو واپس کرنے پہ آمادہ نہیں تھا، لیکن مکہ کے ان درجن بھر سرداروں کو اپنے گھر میں دیکھ کے، اپنے دروازے پہ کھڑا دیکھ کے وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا اور اس نے اس زبیدی شخص کی بیٹی کو واپس کر دیا۔ اب وہ زبیدی جب اپنی بیٹی کو لے کے ساتھ جا رہا ہے تو اس نے ان نوجوانوں کے لیے بڑی دعائیں کی۔ اب اللہ رب العالمین مظلوم آدمی کی بد دعا کو بھی سنتے ہیں اور اس کی دعا کو بھی سنتے ہیں۔ اب اس کا رویہ، اس کا دعائیں دینا ان لوگوں کو بہت اچھا لگا اور وہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کر لیا کہ مکہ میں اس طرح کے واقعات وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں، اکثر لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے لیکن کوئی ان کی داد رسی کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتا، تو ہم آپس میں یہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ جو بھی مسافر مکہ میں آئے گا ہم اس کی حفاظت کریں گے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس پہ ظلم و ستم کرے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک ہیں اور اس معاہدے کو ان کا آپس میں یہ جو کمٹمنٹ تھی کہ ہم مکہ میں کسی مظلوم پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، کسی بے کس اور نادار پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، اس کو معاہدہ خلف الفضول کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ بہت پسند تھا اور آپ نے تو یہ بات بھی کہی کہ لقد شہدت فی دار عبداللہ بن جدعان، کہ میں اس معاہدے میں شریک تھا عبداللہ بن جدعان کے گھر میں، لو دعیت بہ فی الاسلام لاجبت، اگر اب بھی مجھے اس طرح کے کسی معاہدے کی طرف بلایا جائے تو میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، مذہب اور آپ کی سنت یہ رہی ہے کہ جو بھی مظلوم ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے، اس کے حق میں بات کی جائے، اس کی مدد کرنے کی کوشش کی جائے۔ یاد رکھیے کہ جب کسی معاشرے میں انفرادی اور ذاتی مفادات انسان کی ترجیح پہ آ جاتے ہیں اور معاشرے میں ہونے والا ظلم و ستم اور کسی بھی نادار بے کس پہ ہونے والا ظلم و ستم انسان کو نہ جھنجھوڑے، اس کی مدد کرنے پہ، اس کے حق میں بولنے کے لیے انسان کو آمادہ نہ کرے، آپ کا ضمیر آپ کو اس کے حق میں بولنے کے لیے آمادہ نہ کرے، تو وہ معاشرہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے آنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ معاشرے میں جو ظلم و ستم ہے اس ظلم و ستم کا خاتمہ کیا جائے، اگر کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو اس کے حق میں بات کی جائے، یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، یہ اللہ کا محبوب عمل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، انصر اخاک ظالما او مظلوم، اپنے بھائی کی ہمیشہ مدد کرو، اگر وہ ظلم کرنے والا ہے تب بھی اس کی مدد کرو، اگر وہ مظلوم ہے تب بھی اس کی مدد کرو۔ ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ اس کو ظلم سے روک کے۔ مظلوم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ اس کو ظلم سے بچا کے۔ وہ معاشرہ جہاں مظلوم کے حق میں آواز اٹھائی جائے، ظالم کے خلاف آواز بلند کی جائے، وہ معاشرہ ترقی کی منازل پہ قائم رہتا ہے، کیونکہ جس معاشرے میں عدل و انصاف ہو وہ معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں ناانصافی ہو اس معاشرے کو شکست و ریخت سے کوئی بندہ نہیں بچا سکتا۔ مارٹن لوتھر کنگ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر۔ اگر دنیا میں کہیں ایک کونے پر بھی ناانصافی ہوتی ہے تو ساری دنیا میں ہونے والے انصاف کو وہ ایک ناانصافی ختم کر سکتی ہے، ڈسٹرائے کر سکتی ہے، تباہ کر سکتی ہے دنیا کے امن کو، دنیا کی خوشحالی کو، دنیا کی کامیابیوں کو۔ تو ایک معاشرے کی بہتری کے لیے اور ایک معاشرے کی ضرورت یہ ہے کہ جناب والا اس معاشرے میں اگر کسی پہ ظلم ہوتا ہے
تو اس معاشرے کے نادار اور مظلومین کے حق میں آواز بلند کی جائے اور ان کی آواز میں اپنی آواز ملائی جائے اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ظالم کے خلاف بات کی جائے۔